آج سنکولا کی سرزمین پہ تعمیر مسجد اور اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں اکثر جلسوں میں جاتا ہوں، میں نے جلسوں میں اس سے کم تعداد دیکھا ہے۔ یہیں رام سیمول کے ایک جلسے میں گیا تو اس میں عورتوں کے پنڈال میں 7 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور مردوں کے پنڈال میں 5 مرد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جلسہ ہوا۔ ہم جو بات کہنے کے لیے آپ کے بیچ آئے ہیں، در حقیقت ہمیں آپ تک اپنی بات کو پہنچانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، مجمع کو خوش کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی اور ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر 2-4 آدمی بھی ہماری باتوں کو سن کر اس کو عملی جامہ پہنا لیا، اپنی زندگی میں ڈھال لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی محنت، یہ جلسہ کا سزانا اور یہ آپ سبھی حضرات کی حاضری اور میرا حاضر ہونا، یہ سارا کا سارا کامیاب ہے۔ لیکن اگر مقررین کی باتوں کو سن لیا اور عمل پیرا نہ ہوئے تو مجمع جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شاعر کہتا ہے کہ رات بھر خوب تقریریں ہوتی رہی، رات بھر خوب تقریریں ہوتی رہی، خوب مجمع تھا پنڈال میں بھیڑ تھی، وقت آیا عمل کا تو کترا گئے، ایسا مجمع سجانے سے کیا فائدہ، ایک بارات سج دھج کے نکلی تو تھی، رقص و نغمہ بھی تھا، زیب و زینت بھی تھی، ان میں دولہا کا لیکن پتہ ہی نہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسی بارات لانے سے کیا فائدہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، زیادہ دیر آپ کے بیچ نہیں رہوں گا، میں آپ کے گھر کی مرغی ہوں، اور گھر کی مرغی کتنی بھی بہترین طریقے سے پکا لیا جائے دال سے اچھی نہیں لگتی۔ باہر کا ڈھول سنہرا ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں چند باتیں جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے آپ سبھی حضرات کے بیچ رکھ دوں، لیکن اس سے پہلے یہ مسجد کا جلسہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے متعلق کچھ باتیں آپ سبھی حضرات کے گوشے گزار کر۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ایک مرتبہ وقف ہو گئی، اللہ کے راستے میں دان کر دیا کسی نے کسی مسجد کو، قیامت کی صبح تک وہ مسجد رہے گی، چاہے اس میں لوگ نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ مسجد کی شکل میں باقی ہو یا نہ باقی ہو، چاہے اس مسجد کو مسمار کر کے وہاں پر مندر کیوں نہ بنا دیا گیا ہے، قیامت کی صبح تک وہ مسجد رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا گول ہے، ہماری ایک مسجد کو ہمارے سرکار نے ہم سے چھین لیا، ہم
مایوس نہیں ہوئے۔ ترکی میں ایک مسجد تھی آیا صوفیہ، 80 سال تک غیروں کے قبضے میں رہی، لیکن اللہ نے وہاں پر وہ حالات پیدا کر دیے کہ غیروں کے ہاتھوں سے مسلمانوں نے اس مسجد کو چھین کر وہاں پر اذان بلالی دی اور جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی مسجد چھینی گئی ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو وہ تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ میں جیت تمہاری ہوئی تھی، سارے دلائل تمہارے حق میں تھے، اس کے باوجود بھی آستھا کی بنیاد پر تمہاری مسجد کو دوسرے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ دنیا گول ہے، یہاں پر ظلم کی زندگی نہیں چلتی، یہاں پر عدل و انصاف کا ترازو چلتا ہے۔ اس دنیا میں فرعون بھی آیا، اس دنیا میں حامان بھی آیا، اس دنیا میں شداد بھی آیا، اس دنیا میں نمرود بھی آیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ نمرود نے ایک جنت بنائی، شداد نے بھی ایک جنت بنائی۔ جب نمرود اس بنائے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، انہوں نے مائک کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ فلاں دن ہماری اس جنت کا ادگھاٹن ہے، ہماری حکومت میں جتنے بھی ہمارے پرجا ہیں وہ آ جائیں، فلاں دن ہماری اس جنت کا ادگھاٹن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا کہ اے مچھر جاؤ، یہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے ناک کے سوراخ سے اندر گھس جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک معمولی سا مچھر اس کے ناک کے اندر سے گھستا ہے اور اس کے دماغ کو کھانا شروع کرتا ہے۔ جب دماغ کو کھانے لگا، نمرود کی بے چینی بڑھنے لگی، اس کے دماغ میں کھجلی ہونے لگی، لیکن دماغ کو کھجانے کا اس کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے چمچوں سے کہا کہ ہمارے سر پہ مالش کرو۔ مالش کیا، مالش سے کام نہ چلا، ہمارے سر پر ہلکا سا چوٹ پہنچاؤ۔ اس کے سر پر مارا جاتا تھا، لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جوتے سے میرے سر پر وار کرو۔ چنانچہ جوتے سے نمرود کے سر پر اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کے وزراء وار کیا کرتے تھے۔ جب جب جوتے سے سر کو مارا جاتا تھا، وہ مچھر خاموش رہتا تھا، اور جب مارنا چھوڑ دیتا تھا، وہ مچھر پھر دماغ کو کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں چپل اور جوتا مارنے والوں میں سے ایک بڑی زور سے نمرود کے سر پر وار کرتا ہے، جس سے نمرود کا سر پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کی وجہ سے وہ مچھر جو اس کے دماغ کو کھا رہا تھا وہ اس کے سر سے نکلتا ہے۔ نمرود کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کھا کھا کر اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ مچھر ایک چھوٹی سی چڑیا کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور جب وہ دماغ سے نکلا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دماغ سے نکلنے والا کوئی مچھر نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ حکومت صرف اللہ کی چلے گی، ظالم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ جو اس دنیا میں انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا اس کی حکومت چلے گی، شداد کی حکومت نہیں چلے گی۔ شداد کون تھا؟ شداد کے آنکھوں میں وہ بینائی تھی، وہ پاور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کی آنکھوں میں وہ پاور دیا تھا کہ ان کی آنکھیں ایکسرا کا کام کرتی تھی۔ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، شداد اپنے پیشانی کے آنکھوں سے ان چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ رات کی تنہائی میں وہ اپنے کارندوں کے ساتھ مل کر، اپنے نوکر اور چاکروں کے ساتھ مل کر زمین کے اندر سے ان خزانوں کو نکالا کرتا تھا۔ نکالنے کے بعد ان کو بیچا کرتا تھا، ان کو جمع کیا کرتا تھا، اور اتنا اس کے پاس مال و دولت جمع ہو گیا، اتنے سونے چاندی ہیرے اور جواہرات اس کے پاس آ گئے کہ وہ شداد اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور امیر آدمی بن گیا۔ یہ علماء کرام جب شداد کے پاس پہنچے، اے شداد، تم دین کی طرف آؤ، تم مسجد کی طرف آؤ، تم نماز کو قائم کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم کو زکوٰۃ دینا ہے، تم زکوٰۃ دو، نہیں تو اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ جب علماء کرام اس کے پاس جا کر تبلیغ کرتے تھے، اس کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو شداد ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ اے علماء کرام، اے تبلیغ والو، ذرا اپنے اس اللہ سے کہو کہ تمہارا وہ اللہ ہم کو اس حالت میں موت دے کہ نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، ایسی حالت میں موت دے۔ کیا تمہارا اللہ، تمہارا خدا ایسی حالت میں موت دے سکتا ہے؟ اللہ کو شداد کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ کو چیلنج کرنے والا کبھی بھی اللہ کو پسند نہ آیا۔ شداد نے اپنی ایک جنت بنائی جس میں سونے کے درخت لگائے، ہیرے جواہرات کے درخت لگائے، زمین کو چاندی کا بنایا، اتنا خوبصورت جنت شداد نے بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا بھی ہوگا جو شداد کی جنت کو دیکھے گا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا جب اونٹ گم ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنگل کی طرف اونٹ کو کھوجنے کے لیے جاتے ہیں، اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اونٹ نہیں ملتا، رات ہو جاتی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، شداد کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے جنت ہے۔ اتنا چکا چوند والا جنت تھا کہ اس جنت کو دیکھنے کے بعد وہ عبداللہ ابن رواحہ اس شداد کی جنت کو دیکھنے کے بعد
بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے صحابی میں سے کوئی اس جنت کو دیکھے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے شداد کی جنت کو دیکھا۔ جب شداد اس جنت میں داخل ہونے کے لیے چاہا، پچھلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے کو 7 فٹ کا نہیں بنایا کرتے، 5 فٹ کا، 4 فٹ کا چھوٹا چھوٹا دروازہ بنایا کرتا تھا۔ چنانچہ شداد نے بھی اپنے جنت کا دروازہ 7 فٹ کا نہیں بنایا، چھوٹا دروازہ بنایا، اعلان کر دیا کہ فلاں دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤں گا جس جنت کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شداد گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد جنت کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے، گھوڑے کا 2 پیر جنت کے دروازے کے پار کرتا ہے اور 2 پیر ابھی پار ہونے والا تھا۔ شداد گھوڑے پر سوار ہوا لیکن اس کا سر دروازے پہ لگ جاتا، اس لیے انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پکڑ کر اپنے آپ کو جھلا لیا کہ میں پیدل نہیں جاؤں گا بلکہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اے اسرائیل، شداد ابھی جنت میں گھسنے والا ہے، 2 پیر جنت کے دروازے کے اندر ہے، 2 پیر جنت کے دروازے کے باہر ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ شداد گھوڑے کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، اے اسرائیل جاؤ اسی وقت شداد کی روح کو قبض کر لو۔ اسرائیل آتا ہے اور شداد کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس چیلنج کو پورا کر دیا۔ تو شداد کہا کرتا تھا، علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ تمہارے اللہ کے پاس اتنا پاور ہے کہ ہماری موت ایسے وقت میں لے سکتا ہو کہ میں نہ اوپر ہوں نہ نیچے ہوں، نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، نہ دن ہو نہ رات ہو۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت دن ختم ہوتا ہے، رات کی شروعات ہوتی ہے۔ شداد گھوڑے سے لٹک رہا تھا، نہ اوپر میں تھا نہ نیچے میں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے کہنے کے مطابق اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل بتاؤ، تم دنیا میں سب کی روحوں کو نکالا کرتے ہو، سب کی روحوں کو کھینچا کرتے ہو، سب کو موت کے گھاٹ اتارا کرتے ہو، بتاؤ کسی انسان کے روح کو کھینچنے میں تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں افسوس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ، مجھے 2 آدمی کے روح نکالنے میں تکلیف ہوئی۔ کہا کہ 2 آدمی؟ کہا کہ کون کون؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کشتی میں سوار ہو کر جا رہی تھی اور بیچ سمندر میں اس کی کشتی تہس نہس ہو گئی۔ اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ انہوں نے ایک لکڑی کا سہارا لیا اور لکڑی کے سہارے پر لے کر اپنے بچے کو اس لکڑی پہ تختے پر چڑھا دیا اور خود بھی اس تختے پر سوار ہو گئی۔ وہ تیرتے تیرتے لکڑی کو سہارا دیتے دیتے کنارے کی طرف پہنچنا چاہ رہی تھی۔ آپ نے اسی وقت حکم دیا تھا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ جب میں اس عورت کی روح کو قبض کر رہا تھا، مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کم سے کم یہ عورت اپنے بچے کو لے کر کنارے تک پہنچ جاتی، پھر آپ روح قبض کرنے کے لیے کہتے۔ آپ نے اسی وقت بیچ سمندر میں اس عورت کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، جبکہ اس کا ننھا منھا بچہ تختے کے سہارے بیچ سمندر میں تیر رہا تھا۔ مجھے ترس آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کون آدمی جس کی روح نکالنے میں تم کو ترس آیا؟ اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ، جب شداد اپنی جنت بنا چکا تھا، ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی سے لگا دیا تھا اپنے جنت کو، ابھی جنت میں گھسنے جا رہا تھا، کم سے کم اس کو جنت میں گھسنے دے دیتے، اس کے بعد اس کی روح کو نکال لیتے۔ آپ نے عین دروازے پر اس کی روح کو نکالنے کے لیے مجھے حکم دیا، مجھے اس پر افسوس آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل سن لو،
آدمی پر تم نے ترس کھایا ہے، وہ دو آدمی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی آدمی ہے، وہ بچہ جو تختے کے سہارے بیچ سمندر میں تیر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی شداد تھا جس کو میں نے سمندر سے بھی بچا لیا۔ اللہ کو ظلم و بربریت پسند نہیں ہے، اللہ کو انصاف پسند ہے۔ مسلمانوں، اپنی اولادوں کو یہ تاریخ بتانا کہ دنیا میں ہمارے اس ملک میں ایسے بھی ظالم اور جابر بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے حق پر نہ ہوتے ہوئے ہماری مسجدوں کو چھینا ہے۔ انشاءاللہ یہ دنیا گول ہے، اگر تمہاری اولاد، ہماری اولاد اس تعلیم کو جانے گی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آیا صوفیہ 80 سال کے بعد لوٹ کر مسلمانوں کے پاس آیا ہے، وہ بابری مسجد بھی لوٹ کر ایک دن انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس آئے گی۔ یہ دنیا گول ہے، لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں جا رہی ہیں، آج ہمارے ہاتھوں سے قبرستان جا رہے ہیں، آج ہمارے ہاتھوں سے مدرسے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں سے تعلق ختم کر لیے، ہم نے بازاروں سے تعلق کو جوڑ لیا۔ ہمیں بازار اچھے لگتے ہیں، منگل کا ہٹیا اچھا لگتا ہے، مسجدوں میں جانا ہم کو اچھا نہیں لگتا، مؤذن کی اذان ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں۔ دولت ہمارے پاس بھی ہے، دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت سن لو، یہ احد پہاڑ سامنے موجود ہے، اگر میں اس احد پہاڑ سے کہوں تو سونے کا بن جا، یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے گا۔ اگر میں اللہ سے دولت مانگوں تو دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، ہم کو دولت پسند نہیں ہے، ہم کو فقیرانہ زندگی پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو پیسہ پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی کو دولت پسند نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، آج ہمارے پاس پیسہ آیا، ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ پورے سنکولا میں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان کو مسجد میں نہیں پائیے گا، جتنے غریب لوگ ہیں ان کو مسجد میں پائیے گا۔ یہی سنکولا کا حال، یہی گوالٹولی کا حال، یہی متھرا پور کا حال، دین سمٹ کر غریبوں تک آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ان کی فیسلٹیاں بڑھ رہی ہیں، وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، میرج ڈے منا رہا ہے، شادی میں نہ جانے کتنے کتنے خرافات کر رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے۔ ان کے پاس مسجدوں میں جانے کی فرصت نہیں، دین سمٹ کر غریبوں کے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، دولت آپ کے پاس ہے، لیکن سنکولا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے پاس 1 کوئنٹل سونا ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے کہ میرے پاس 1 کوئنٹل سونا ہے، پورے 1200 بلاک میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا پروانہ دے دیا، اور یہ کہا کہ ہمارے صحابہ میں سے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہیں جس کو میں دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ پتا ہے میرے مسلمان
مسلمانوں، اس عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کتنی دولت تھی؟ اس عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 160 کوئنٹل سونا تھا۔ کتنا سونا؟ کتنا سونا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 16 ٹن سونا تھا۔ کتنا سونا؟ یاد رکھو، ڈائری میں لکھ لو، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 16 ٹن سونا، لیکن زندگی فقیرانہ گزارا۔ اگر عبد الرحمن ابن عوف چاہتا تھا تو اڈانی اور امبانی کو اپنے گھر میں نوکر رکھ سکتا تھا۔ اڈانی اور امبانی ان کے گھروں کے چپراسی ہوتے، اتنی دولت ان کے پاس تھی۔ 160 کوئنٹل سونے کا مالک عبد الرحمن ابن عوف اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، فقیرانہ زندگی گزارا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نہ کوئی گورو ذبح کیا ہے، نہ بھینس ذبح کیا ہے، نہ بکری ذبح کی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نہ کوئی کارڈ چھپایا، نہ اللہ کے نبی کو دعوت دیا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آج سنکولا بڑا ہو گیا، آج گوال ٹولی بڑا ہو گیا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے سنکولا چھوٹا تھا، آج سے 1400 سال پہلے گوال ٹولی بہت چھوٹا تھا۔ اسی طرح آج مدینہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مدینہ بہت چھوٹا تھا، اتنے ہی بڑا مدینہ تھا جتنے میں مسجد نبوی آج بنی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے ایریے میں عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، اللہ کے نبی کو دعوت نہیں دیا۔ کیا اللہ کے نبی سے پیار نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی کو عبد الرحمن ابن عوف نہیں چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات کہنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے انتہا اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کوئی وزیر اپنے بادشاہ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا، کوئی بیوی اپنے شوہر سے اتنا پیار نہیں کر سکتا، کوئی مجنون اپنے لیلا سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتا، اپنے بدن پہ مل لیتا ہے۔ یہ کیسی محبت؟ میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک رہے ہیں، ہم لوگ تھوکتے ہیں، اسٹیشن میں تھوکو گے 500 روپے کا فائن، جہاں تھا مت تھوکا کرو، 500 روپے کا فائن لگ جائے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی تھوکتے تھے، صحابہ کرام ہاتھ میں لیتے تھے، منہ پہ مل لیتے، چہرے پہ مل لیتے، بدن پہ مل لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی محبت کرنے والے لوگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، حضرت انس غریب ہیں، اس کی ماں غریب ہیں۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ میری ماں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اس زمانے میں پنکھا نہیں تھا، جب اللہ کے نبی سوتے تھے اللہ کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا، انس کی ماں بوتل لے کر جاتی اور پسینہ کو چوس چوس کر کپڑا سے نچوڑ کر اس بوتل میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے پوچھتے انس کی ماں کیا کر رہی ہو؟ تم میرے پسینے کو نچوڑ کر کپڑے میں لے کر بوتل میں کیوں نچوڑ رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ انس کی ماں کہتی اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں غریب ہوں، میرے گھر میں عطر نہیں ہے، لوگوں کے پاس عطر ہے وہ شام سے خرید کے لاتے ہیں، میں آپ کے پسینے کو اکٹھا کر کے بوتل میں رکھتی ہوں اور اسی کو اپنے بدن پہ لگاتی ہوں، اپنے بیٹوں کو دیتی ہوں، وہ بدن پہ لگاتے ہیں۔ قسم خدا کی آپ کا پسینہ مشک اور عنبر
عنبر سے، زعفران سے، دنیا کے ہر قسم کے عطر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اتنی محبت کرنے والے اللہ کے نبی، اتنی محبت کرنے والے اللہ کے نبی سے یہ صحابہ کرام، عبد الرحمن ابن عوف اتنی محبت کرتے اللہ کے نبی سے، بے پناہ محبت کرتے، اس کے باوجود بھی 160 کوئنٹل سونے کا مالک عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی شادی میں اللہ کے نبی کو دعوت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے کپڑے پہ رنگ دیکھا تو فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف، تمہارے کپڑے میں رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے، اللہ کے نبی ان کو ڈانٹا نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ یعنی اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دل میں مال کی محبت کو ہی نہیں نکالا تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دل سے شادی جیسے اہم چیز کو، جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں بہت اہم ہے، اتنا آسان بنا کے رکھا تھا کہ صحابہ کرام اپنے نبی کو دعوت دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ کہاں کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں مسلمان اپنے پیسے کو؟ کہاں خرچ کر رہے ہو پیسے کو اپنے مسلمانوں؟ مسلمانی کے بھوج میں پیسے کو خرچ کر رہے ہو؟ اگر تم نبی کے امتی ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، دکھا دو کوئی کتاب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ چیز بتایا ہو کہ صحابہ کرام جب تمہارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو، اس لڑکے کی مسلمانی دو گے تو تم اپنے پیسے سے بوجھ کر کے پورے محلے کو کھلانا۔ دکھا دو کوئی کتاب میں کوئی مائی کا لال ہے تو دکھا دے۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات نہیں دی، اللہ کے نبی نے پیسے کو صحیح طور پر خرچ کرنے کے لیے کہا۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم مالدار ہو، 40 روپیہ تمہارا، 1 روپیہ میرا ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ساری چیز کو ہم اپنی سمجھتے، سارے مال کو اپنا سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تم کھیت میں گیہوں اگاؤ گے، جب تم کھیت میں دھان اگاؤ گے، جب پٹوا اگاؤ گے، دھان 20 کلو تمہارا ہے، 1 کلو اللہ کا ہے۔ یاد رکھنا، 1 کلو کو ہتھیانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب تم بانس لگاؤ گے سنکولا میں، 20 بانس تمہارا ہے، 1 بانس اللہ کا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے بانس کو دینا مت بھولنا۔ جب تمہارے گھر میں آم کا درخت ہوگا، اس آم کے درخت میں پھل آئے گا، کٹہل میں پھل آئے گا، لیچی میں پھل آئے گا، 20 لیچی تمہارا ہے، 20 کٹہل تمہارا ہے، 20 آم تمہارا ہے، 1 آم اللہ کا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس 1 آم کو اللہ کے غریب بندوں کو دینا مت بھولنا۔ کیوں سنکولا کے مسلمان، کیوں بالٹولی کے مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے؟ میرے مسلمان بھائی، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس دولت تھی، اللہ کے نبی نے جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر مکہ کے لوگوں کو آواز لگائی، اے مکہ کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے نبی سے بائیکاٹ کر لیا، اللہ کے نبی کو جیل میں بند کر کے رکھا۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو اتنا ستایا کہ وہ لوگ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے کے سارے کفار مل کر اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لیتے ہیں کہ آج محمد گھر سے نکلے گا، ہم ایک ساتھ تلوار سے وار کر کے محمد کو مار ڈالیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا کر مدینے کی سرزمین میں لے کے گیا ہے۔ مسلمانوں، آج اگر ہم سنکولا
چلے جائیں اور ہم کسی دوسری جگہ میں چلے جائیں، سب سے پہلے ہم کو جانے کے بعد جس چیز کی فکر ہوگی وہ فکر اس چیز کی ہوگی، وہ فکر اس چیز کی ہوگی کہ ہم گھر بنائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ جا رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا نام کی ایک جگہ ہے، اس قبا میں ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی قبا میں کیوں ٹھہرے تھے؟ اس لیے قبا میں ٹھہرے تھے کہ جو لوگ بھی مکہ سے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ قبا میں جمع ہو جائیں، جب سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تب ہم یہاں سے ایک ساتھ مدینہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس قبا میں رہ کر اس 14 دن میں سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ اپنا گھر نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنائی، جس مسجد کا نام مسجد قبا ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر مسجد نبوی بنائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ کتابیں پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو مسلمان عورت نماز نہیں پڑھتی اس کا مر جانا بہتر ہے، اس کا زندہ رہنا بہتر نہیں۔ وہ مر جائے تو اچھا ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جو ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، اس کا مر جانا اچھا، اس کا زندہ رہنا اچھا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کس غفلت میں جی رہے ہیں آپ؟ کون سی چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ مودی جیسی حکومت آپ پر مسلط کر دی گئی ہے، یوگی جیسا جلاد آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے، آپ کے مدارس محفوظ نہیں ہیں۔ آج کا نیوز پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقف بل کے پاس ہوتے ہی یوگی نے پورے یوپی میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ یوپی میں جتنے بھی مدرسے ہیں یہ سارے مدرسے والے اپنے ڈاکومنٹ جمع کریں، ورنہ اس کے مدرسے نہیں رہیں گے۔ آج سنکولا کی مسجد محفوظ نہیں ہے، سنکولا کا قبرستان محفوظ نہیں ہے، سنکولا کا امام باڑہ محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کی کوئی بھی مسجدیں، کوئی بھی قبرستان، کوئی بھی امام باڑے، کوئی بھی عیدگاہ محفوظ نہیں ہے، سب پر ننگی تلوار لٹک رہی ہے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ہم پر عذاب نہیں آ رہے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب آیا ہے، قوم لوط پر عذاب آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو آسمان کی بلندی پر پورے بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پڑھیے تاریخ کی کتابیں۔ کیا موبائل پڑھتے ہیں آپ؟ کیا موبائل پڑھتے ہو میرے نوجوانوں؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک زمانہ ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں ہر گھر میں ایک رنڈی ناچے گی۔ کیا ناچے گی؟ ایک رنڈی ناچے گی۔ کیا ابھی بھی ہوش نہیں آیا کہ آج ہمارے گھروں میں رنڈیاں ناچ رہی ہے؟ آج ہمارے پاس نہیں تو میرے بیٹے کے پاس، میرے بیٹے کے پاس
اینڈرائڈ موبائل ہے. رات میں کھانا کھاتے ہی جب بستر میں سوتے ہیں فیس بک کو ٹچ کرتے ہیں, یوٹیوب کو ٹچ کرتے ہیں, ٹویٹر کو ٹچ کرتے ہیں. اور ایک ناچنے والی امریکہ کی رنڈی ناچ رہی ہے, ایک جاپان کی رنڈی ناچ رہی ہے, فرانس کی رنڈی ناچ رہی ہے. یہ ساری رنڈیاں آپ کے گھروں میں ناچ رہی ہے. ہم اپنی پیشانی اس کو دیکھ رہے ہیں. کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لڑکی آپ کے گھر میں ناچے آ کے؟ تب آپ سدھریں گے. آپ کے گھر میں ناچ رہی ہے وہ فرانس کی لڑکی, وہ جاپان کی لڑکی, وہ امریکہ کی لڑکی, سب ناچ رہی ہے. باپ بھی دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. غیرت کی بے انتہا ہو چکی ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں. کپڑا ہے بدن میں لیکن اتنا فٹنگ ٹائٹ کروا لی ہے, پورا بدن کا ابھار نظر آ رہا ہے. یہ فٹنگ ڈریس, یہ اسلامی ڈریس ہے, یہ یورپین ڈریس ہے. آج ہمارے ہندوستان میں بھی, ہمارے اس ملک میں بھی وہ کلچر آ گیا جو کلچر یہودیوں کا ہے, جو کلچر فرانسیوں کا ہے, جو کلچر برطانیہ کا ہے. آج فرانس چلے جائیں, آج امریکہ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, وہاں کی لڑکیاں اوپر کپڑا پہنتی ہیں, نیچے والے کپڑے نہیں پہنتی. آج ہمارے انڈیا میں بھی دیکھیے یہی رواج چلا آ رہا ہے. اوپر کپڑا پہن لیا, نیچے کپڑے نہیں پہنتے. آج ہماری بہنیں اتنی ماڈرن ہو چکی ہیں